عاشورۂ محرم عاشورۂ محرم نہیں بلکہ عشق اور محبت کی وہ سچی داستان ہے جسے پیاس کے ورق پر لبوں کے قلموں سے لکھ دیا گیا۔ کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ جو ابدی بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ کربلا پیاس کی وہ داستان ہے کہ جس نے دریاؤں کو، سمندروں کو پیاسا کر دیا۔ وہ لب جو کہ پیاسے تھے وہ آب کوثر سے سیر و سراب ہو گئے، لیکن وہ پانی جو بہہ رہا تھا، جس پر پابندی تھی، وہ پانی آج تک پیاسا ہے۔ عشق کی یہ داستان جس نے رقم کی، عشق کی یہ داستان جس نے پانی پر لکھ دی، اس کا نام عباس ہے۔ عباس ساقی عطشان، عباس ساقی عطشان، عباس ساقی سکینہ۔ آج بھی مشک اور علم ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ عشق اور محبت کی داستان کو ابدی اور سرمدی کرنے کے لیے عباس کا علم آج بھی دلوں میں وفا کا احساس جگا دیتا ہے۔ عباس کا علم انسان کو وفا کے پیکر میں ڈھال دیتا ہے۔ عباس کے بازو تو قلم ہوئے، عباس کے ہاتھ تو کٹ گئے، لیکن آج لاکھوں بازو عباس کے پرچم کو اٹھانے کے لیے بے قرار اور مضطرب نظر آتے ہیں، لیکن علم آج بھی ان بازوؤں کو تلاش کر رہا ہے کہ جو دریا کے کنارے کٹ گئے، اور ان بازوؤں کے کٹنے سے ایک قیامت تھی جو اہل بیت پر ٹوٹ گئی۔ خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا، بچے بہت پیاسے تھے اور العطش 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 کی آواز دے رہے تھے۔ بچوں کے جگر کباب ہو چکے تھے، گرمی کی شدت نے بچوں کو پیاس سے نڈھال کر دیا تھا۔ ایک ایسا قطرہ تک مشک میں پانی کا نہیں تھا کہ جسے علی اصغر کے نیلے ہونٹوں میں ڈال کر اسے تر کر دیا جاتا۔ سب کی نگاہیں جس پر ٹکی ہوئی تھیں، جس پر آس تھی اور جس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ حضرت عباس علمدار تھے، لیکن انہیں مولا کی طرف سے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آپ بار بار آتے اور جانے کی اجازت مانگتے، مگر امام حسین علیہ السلام فرماتے، اے عباس، تم تو میرے لشکر کی زینت ہو، تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ اے عباس، اگر تم چلے گئے تو حسین اکیلا اور تنہا رہ جائے گا، اس لیے اے عباس، تمہیں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ عباس بہت پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اسی اثناء میں جناب سکینہ نے علی اصغر کی پیاس کا ذکر جناب عباس سے کیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے سکینہ سے کہا،
جاؤ اپنی مشق لے آؤ۔ اسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانی سے بھر کر لے آئے۔ جناب عباس علیہ السلام مشق اور سکینہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشق اور علم اٹھایا، مولا کے قدم چومے اور سکینہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور جناب عباس علیہ السلام نے جناب زینب کے خیمے کا طواف کیا اور پانی کی تلاش کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ جناب عباس علیہ السلام دریا کی سمت تیزی سے جا رہے تھے۔ یزیدی فوج جناب عباس کو آتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے عباس علیہ السلام قریب آتے جا رہے تھے، ظالموں، اشقیاء اور شامیوں کے حملے بھی سخت ہوتے جا رہے تھے، مگر علی کے شیر کے آگے کوئی نہیں رک پا رہا تھا۔ بہت دور جا کر دور سے تیر اور پتھر جناب عباس علیہ السلام کو مارنے لگے، لیکن علی کا شیر غضنفر حسین تیزی سے دریا کی طرف بڑھتا چلا گیا، یا یہ کہیں کہ دریا عباس کے قدموں کی طرف تیزی سے سمٹ کر آنے لگا۔ جناب عباس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور آپ نے اپنی مشق کو دریا میں ڈال دیا۔ ٹھنڈا پانی ہوا سے اڑ کر عباس کے چہرے سے ٹکرایا۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے اور ایک چلو بھر کر پانی کو باہر نکالا۔ عباس نے پانی کو جوں ہی اپنے چہرے سے قریب کیا تو جناب عباس علیہ السلام کو اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی کہ عباس پانی مت پینا، کیونکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کو امام حسین، جناب زینب اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ جناب عباس علیہ السلام نے پانی کو واپس دریا میں گرا دیا۔ مشق بھرنے لگی۔ جب مشق بھر گئی تو جناب عباس علیہ السلام نے مشکیزے کو اور علم کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ ایک ہاتھ میں مشق سکینہ تھی اور دوسرے ہاتھ میں لشکر حسینی کا علم تھا۔ عباس تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور اپنے گھوڑے سے بار بار کہہ رہے تھے، اے گھوڑے جلدی چلو، اے گھوڑے جلدی چلو، حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، آقا زادیاں پیاسی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ گھوڑا تیزی سے خیموں کی طرف بھاگ رہا تھا اور دوسری طرف شیاطین شامی فوجوں کے ساتھ تھے اور تیر تیزی سے عباس کی طرف آ رہے تھے۔ کبھی تیر آتے، کبھی پتھر آتے اور کبھی نیزوں کی بارش ہونے لگتی۔ عباس تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے، تیروں، نیزوں اور پتھروں سے بچتے ہوئے۔ ایک ظالم نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا
سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر کسی دوسرے ظالم نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا۔ عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ جناب عباس علیہ السلام کی مشق پر ایک ایسا تیر مارا کہ عباس کی مشق سے پانی گرنے لگا۔ جناب عباس علیہ السلام نے جو پانی کو گرتے دیکھا تو دراصل وہ پانی نہیں گرا تھا، وہ عباس کی آس تھی جو بہہ رہی تھی، وہ عباس کا عشق تھا جو پارا پارا ہو گیا تھا، وہ عباس کی بینائی تھی جو کہ جاتی رہی تھی۔ پانی زمین پر بہہ گیا اور عباس نے بھی اپنے گھوڑے سے کہنا شروع کیا، اے گھوڑے، اب خیمہ گاہ میں نہ لے جاؤ، اب خیمہ گاہ میں جانے کا کیا فائدہ جب پانی ہی بہہ گیا، لہٰذا اے میرے گھوڑے واپس مڑ جا۔ گھوڑا واپس مڑ گیا، لیکن کسی ظالم نے اسی اثنا میں ایک ایسا تیر مارا کہ عباس کی آنکھوں میں جا لگا۔ عباس وہ تیر نکال رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے گرز مارا اور عباس کا سر پھٹ گیا۔ عباس زمین پر گر پڑے۔ عباس نے علم کو گرنے نہیں دیا بلکہ دانتوں سے علم کو پکڑ لیا۔ ذوالجناح کہاں جاتا، کیسے امام حسین علیہ السلام کو عباس کی شہادت کی خبر دیتا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور خدا سے فریاد کی، پروردگار، عباس کے بغیر اب زندگی کا کیا مزہ۔ لہٰذا ذوالجناح بھی وہیں پر گر کر مر گیا۔ عباس ایک آس تھی، عباس ایک سہارا تھے، زینب کے پردہ تھے، زینب کی چادر تھے، حسین کی کمر کا مضبوط سہارا تھے، سکینہ کی پیاس تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی امید تھی۔ سب کو معلوم تھا جب تک عباس ہے، جب تک سب کچھ ہے۔ عباس لوگوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا آسرا تھے، لیکن اب عباس شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب عباس کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا، اے عباس، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اے عباس، اب عاشقیاں مجھ پر جرأت کریں گے، اے عباس، اب عاشقیاں مجھے طعنہ دیں گے، اے عباس، اب میرے لشکر کی زینت باقی نہیں رہی۔ عباس تو پیاسے شہید ہو گئے، عباس کے لب تو پیاسے رہ گئے، لیکن عباس باب الحوائج قرار پا گئے۔ عباس خود پیاسے ہیں لیکن اب کسی کو پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ جب کوئی، جس جگہ پر کوئی، جس وقت کوئی عباس کو اپنی پیاس کا وسیلہ بناتا ہے، چاہے وہ پیاس دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، پیسے کی ہو، مال کی ہو یا دنیا و آخرت کی ہو، عباس اس پیاس کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین 133 بار پڑھ لیتا ہے تو عباس اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ عباس پیاسے رہ گئے، لہٰذا آج بھی پانی عباس کے روضے کا طواف کر کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔